حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مدینہ میں ایک گویا گانے والا تھا جو گایا کرتا تھا۔ طبلہ سرنگی کے بغیر اس زمانے میں بھی گانا بہت معیوب سمجھا جاتا تھا۔ جب اس کی عمر 80 سال ہو گئی تو آواز نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اب کوئی اس کا گانا نہیں سنتا تھا۔ گھر میں فکر و فاقے نے ڈیرے ڈال لیے۔ ایک ایک کر کے گھر کا سارا سامان بک گیا۔ آخر تنگ آ کر وہ شخص جنت البقیہ میں گیا اور بے اختیار رب کائنات کے سامنے دستے دعا دراز کرتے ہوئے گویا ہوا، یا اللہ اب تو تجھے پکارنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ مجھے بھوک ہے، میرے گھر والے پریشان ہیں، یا اللہ اب مجھے کوئی نہیں سنتا، تو تو سن، میں تنگ دست ہوں، تیرے سوا میرے حال سے کوئی واقف نہیں۔ حضرت عمر مسجد میں سو رہے تھے کہ خواب میں آواز آئی، اے عمر اٹھو، جاگو اور دوڑو، میرا ایک بندہ مجھے جنت البقیہ میں پکار رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگے سر ننگے پیر جنت البقیہ کی طرف دوڑے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ جھاڑیوں کے پیچھے ایک شخص دھاڑے مار مار کر رو رہا ہے۔ اس نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے دیکھا تو بھاگنے لگا، سمجھا کہ مجھے ماریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رکو، کہاں جا رہے ہو؟ میرے پاس آؤ، میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ وہ بولا، آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جس سے لو لگائے بیٹھے ہو، مجھے اس نے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ یہ سننا تھا وہ شخص گھٹنوں کے بل گرا اور اللہ کو پکارا، یا اللہ ساری زندگی تیری نافرمانی کی، تجھے بھلائے رکھا، یاد بھی کیا تو روٹی کے لیے، اور تو نے اس پر بھی لبیک کہا، اور میری مدد کے لیے اپنے اتنے عظیم بندے کو بھیجا۔ میں تیرا مجرم ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ یہ کہتے کہتے وہ مر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے گھر والوں کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر فرما دیا۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ بڑا غفور و رحیم اور سننے والا ہے۔ یہ قصہ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر بھی لازمی پریس کر دیں۔ تو ملتے ہیں ایک اگلے قصے میں، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔